جزاک اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. درود و سلام تاجور بزم شریعت کے نام، شکیر شب عالم کے نام. درود و سلام شاہد و مشہود و شہید رخ توحید کے نام. درود و سلام ناصر و منصور و نصیر دل انسان کے نام. اور درود و سلام ناظر و منظور و نذیر لب یزداں کے نام. میں دعوت دیتی ہوں آمنہ فاروق کو کہ وہ آئیں اور بحضور سرور کونین لفظوں کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. آمنہ فاروق. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. معزز مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام، ادیبان با کمال اور شعبہ اردو کے عزیز طلبہ و طالبات، خدا کی سلامتی ہو آپ سب پر. میں طارق عزیز بلوچ اور میں عابدہ نورین آپ سب کو اس یادگار شام میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید وشات کے جی آیا نو ببو خیرج سب بسم اللہ بخیر راگلے اور ویلکم کہتے ہیں. معزز حاضرین، آج کی یہ خوبصورت شام شعبہ اردو کی تابناک روایتوں کی کڑی ہے. یہ بہانہ ہے اظہار محبت کا. ہم علم و ادب والے ہیں، ہم اپنوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی جانتے ہیں. یہ تقریب اس بات کی دلالت ہے کہ ہم محبت کے دائی اور پیار بانٹنے والے لوگ ہیں. اظہار محبت کے تقاضے ہی دراصل انسان کی اس شاندار تقریب کے بنیادی آج کی اس شاندار تقریب کے بنیادی محرکات ہیں. یہ تقریب دراصل ایک ہستی کے شاندار مدت ملازمت کے اختتام پر ان کی خدمات کے اعتراف میں منعقد کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کی تالیوں سے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون ہے. ایک دفعہ بھرپور تالیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے. چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس تقریب کے انعقاد میں تاخیر ہوئی، لیکن محبت وقت اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. زمان و مکان کے مالک نے آج کی اس شام کو اس خراج عقیدت و اظہار محبت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. لہٰذا آج شعبہ اردو کا گلستان تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اپنے باغبانوں کی موجودگی میں سج گیا ہے. جس مہمان کا ذکر ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ تہذیب کا درس دے کر طلباء کو عملی زندگی میں بہتر انسان بنانے کی جستجو میں مصروف رہتی ہیں. اسلامی تعلیمات سے انتہا درجے کی محبت ہے. اسی محبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے آپ کو 2 دفعہ اپنے گھر کا دیدار بھی کروایا. شعبہ اردو کے علاوہ گیریزن اسکول میں بھی آپ تدریس کے علم سے وابستہ رہی. بھرپور تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے عفت ماں محترمہ زاہدہ بابر کا. عزیز طلبہ، دراصل یہ تعارفی سیشن ہے. جیسے جیسے ہم آپ کے اساتذہ کا تعارف آپ سے کراتے جائیں گے، در حقیقت یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن آپ محتاج ہیں ان سے اظہار محبت کا. آپ اپنی تالیوں کی صورت میں محبت کا اظہار کرتے رہیں گے. عزیز طلبہ، اب میں جس مہمان کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ اپنی مثال آپ ہے. شعبہ اردو میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اردو زبان و ادب کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں. دھیمے آواز میں بولتے ہیں، لیکن جب بھی بولتے ہیں تو الفاظ کے طلسم میں سننے والوں کو مقید کر کے رکھتے ہیں. اشعار کا ایک وسیع ذخیرہ آپ جناب کے ذہن میں محفوظ ہے. خود بھی اعلیٰ پائے کے شاعر ہے. اقبال سے عقیدت کا رشتہ ہے. ان کے بارے میں عابدہ کہتی ہے، جس بزم میں ساقی ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساقی ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. عزیز طلباء، بھرپور تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے محترم جناب ڈاکٹر ذیشان تبسم صاحب کا. بہت شکریہ. عزیز طلبہ، تقریب میں موجود ہمارے اگلے استاد گرامی جن کی شخصیت میں غصہ اور پیار ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں، ملتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب کی طبیعت پر یہ ملاقات گراں گزری ہے. لیکن جب گفتگو فرماتے ہیں تو پھر مجال ہے کہ جناب کی محفل سے اٹھنے کا من کرے. جناب نہ صرف خلیہ درویشانہ رکھتے ہیں بلکہ سیرت میں بھی درویش صرف انسان ہے. ہنستے وقت بخل سے کام نہیں لیتے اور محفل میں رونق آپ جناب کی ہنسی کی بدولت ہوتی ہے.
حال ہی میں شعبہ اردو کی آبیاری کے ذمہ داران کی صف میں شامل ہوئے ہیں، لیکن دلوں کو جیتنے میں یوں ملکہ رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ صدیوں کا لگتا ہے۔ جناب کی لذت گفتار کچھ یوں ہے۔ وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ عزیز طلبہ، استقبال کے لیے ہاتھ اٹھائیے محترم جناب ڈاکٹر واصف اقبال صاحب۔ آبدہ مانے یا نہ مانے، بوائز کی آواز زیادہ ہے۔ ہونی چاہیے۔ اس ہنسی کا جواب بوائز اپنی تالیوں کی صورت میں دے۔ بہت شکریہ گرلز، کیا آپ تالیاں نہیں بجا سکتی طارق عزیز کے لیے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے اگلے مہمان منٹو کے دوست ہے۔ منٹو ہی اوڑھنا بچھونا ہے، منٹو ہی موضوع گفتگو ہے اور ان جناب کا محور تحقیق۔ 10 کتابیں لکھنے کے بعد بھی ان سے یاری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہاں منٹو دفن ہے، جناب کا حوالہ ہے۔ کفن نامی ڈرامے میں پرفارم کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ بہترین اداکار ہے۔ ریڈیو پاکستان پر صداکاری بھی آپ جناب کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خاموش رہتے ہیں لیکن ان کی خاموشی میں بھی بلا کی خطابت پوشیدہ ہے۔ جناب کے بارے میں آبدہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں۔ عزیزان من، استقبال کیجئے معزز استاد محترم جناب ڈاکٹر طاہر عباس منٹو صاحب کا۔ ہمارے اگلے معزز مہمان تعارف سے خفا ہوتے ہیں لیکن ہم محبت کا اظہار ضرور کریں گے۔ یہ جناب خضر سیرت ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مصداق ہر ایک کے غم میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ تحقیق میں تقلید کو کفر سمجھتے ہیں۔ تحقیق ان کا مذہب ہے۔ کتابوں کے ظلم سے نڈال ہونے کے باوجود ہزاروں کتابوں کے حوالے ازبر ہے۔ اس دور کا حاتم طائی ہے، صبر کا پہاڑ ہے، شکر کا صحیفہ ہے۔ ان کے بارے میں عابدہ کہتی ہے، ہم سمندر کی طرح چپ ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے۔ جناب یہ ہیں ڈاکٹر غلام اصغر صاحب۔ عزیزان من، وہ جو سب کا دوست ہے، وہ جس کی طبیعت میں گنگا کی روانی ہے، وہ جس کے مزاج میں جمنا کی جوانی ہے، جو رنگی بیانی کا ہنر رکھتے ہیں، وہ جس کا لہجہ جادو ہے، وہ جو سرسر کرتی ہواؤں کا دوست ہے، وہ جو زندہ دلی کا عکس ہے، وہ جس کے جذبوں میں رقص ہے، وہ جو رنگوں کے سوداگر ہے، وہی تو جناب ڈاکٹر مظہر ہے۔ اور ان کے بارے میں عابدہ کہتی ہے، اللہ رہے موصوف کی رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستہ گلزار مانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے گنگا کی روانی، الفاظ کی بندش میں ہے جمنا کی جوانی۔ اللہ آپ کو سر سلامت رکھے اور جوان بھی رکھے۔ استقبال کیجئے محترم جناب ڈاکٹر مظہر عباس صاحب کا۔ عزیز ساتھیوں، اس محفل میں ایسے معلم بھی تشریف فرما ہے جو مخصوص لہجے کے مالک ہے۔ یہ جناب کنارے کے ساتھ بیٹھ کر سریلی بانسری سے باتیں کرتے ہیں۔ مختصر مگر پراثر گفتگو کرنا ان کی پہچان ہے۔ نظر میں باریک بینی کی وجہ سے زندگی کے پوشیدہ رموز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لازوال تصانیف کے مالک ہے۔ پنجابی الفاظ کو قوس و قزح کے رنگوں کی طرح سجا کر شعر کہتے ہیں۔ نعم البدل نہیں رکھتے، دنیا سجاد نعیم کے نام سے جانتی ہے۔ خوش لباس خوشرو ہے، جناب کا شعر ملاحظہ ہو۔ جدوی دل دے بوہے کھلے، اکھیاں وچوں موتی ڈلے، عشق چمر کے جینا دسیا، شاہ حسین تے بابے بلے۔ استقبال کیجئے صاحب تصنیف عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد نعیم صاحب کا۔ سر بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے لیے۔ جی طارق، اس کے بعد اب میں نہیں بولوں گا، کیوں طارق؟ کیونکہ جس مہمان کا ذکر کرنے لگا ہوں ان سے محبت اتنی ہے کہ اب ڈر لگتا ہے۔ کتنی بھی بڑی بات کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، جناب ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو تو بات کرنا آسان ہے،
لیکن بحث کرے تو پھر بات محال ہے. ہمدردی کرتے ہوئے بھی شک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ناحق فائدہ نہ اٹھائے. فیض کی طرح مستہ اور رقصہ انگاروں کی دنیا کا سیر کرتے ہیں. جناب خود بھی انگارے پسند ہے اور احباب بھی اسی مزاج کے رکھتے ہیں. فیض کا یہ سپاہی نڈر ہے, سچا ہے, کرا ہے. اس دور جھوٹ و فریب میں حق سچ کا ساتھ دینے والے مجرم ہے. شان سلامت رکھتے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کرتے, سچ دج سے تعلق نہیں. البتہ شعبہ اردو کے گلستان کے تزئین و آرائش میں دن رات مصروف عمل ہے. ان کے بارے میں سماعت فرمائیے. تاروں پہ گزر رہے تم سے, تاروں پہ گزر ہے تم سے, تاروں پہ گزر ہے تم سے, ترغیب و سفر ہے تم سے, ہر فکر و نظر ہے تم سے, ہر علم و ہنر ہے تم سے. معلم ہمارے بڑی شان والے استقبال کیجئے استاد عزیز قابل احترام عزت مواب جناب صدر نشین شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر سید عامر سہیل صاحب کا. سر یہ ڈر کی وجہ سے. سر یہ جملے تاریخ کے ہیں. آج کی شام کا ہر رنگ اس ہستی کے نام جس نے شعبہ اردو کو دل و جان سے سجایا, نکارا اور سوارا. یہ شام اس ہستی کے نام جو اس وقت مہمان خاص کی نشست پر تشریف فرما ہے, اور یہ شام انہی کے اعزاز میں ہے. آپ بلا شبہ علم کے ایک باب ہے. اردو الفاظ کا ایک وسیع ذخیرہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. الفاظ کی ادائیگی میں محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ خود آپ کی زبان سے ادا ہو کر امر ہونے کی تمنا رکھتے ہیں. شعبہ اردو کو دل و جان سے عزیز رکھتی ہے. مدت ملازمت میں ہر طالب علم کا نام زبانی یاد رہا, جو طلباء سے محبت کی دلیل ہے. صدر شعبہ کے منصب پر فرائض سر انجام دینے کے بعد باوقار انداز میں ملازمت کو خیر باد کہا. آپ دلوں میں بستی ہے, ذہنوں پر راج کرتی ہے اور دعاؤں میں قیام کرتی ہے. آپ شعبہ اردو کا ماضی نہیں بلکہ حال اور مستقبل ہے. آپ سے یہی کہنا چاہوں گا, گلزار کیا خاروں کو, انوار کیا غاروں کو, مینار کیا زاروں کو, خورشید کیا تاروں کو. تم سب سے مقام اعلیٰ, تم سانہ برابر والا, ہر اعلیٰ بالا رتبہ, ہر عہدہ تمہارا صدقہ. عزیز طلباء اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے اور محبت کا استظہار کیجیے. عزت مآب, ہر دل عزیز, عفت مآب سابقہ صدر نشین شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر روبینہ رفیق صاحبہ, آپ کی تالیوں کی گونج کے ساتھ, آپ کی تالیوں کی گونج ہی بتائے گی کہ وہ آپ کے دل کی کس نشست پر براجمان ہے اس وقت. میڈم اس وقت آپ ہمارے دلوں میں صدر نشین ہیں, دلوں کی نشست پر براجمان ہیں, اور اب آپ کو اس وقت سے کوئی نہیں اتار سکتا. بہت شکریہ. آج کی تقریب 2 حصوں پر مشتمل ہے, جس کے پہلے حصے میں اظہار خیال کا مرحلہ ہوگا, جبکہ دوسرا حصہ طلباء کی پرفارمنسز پر مشتمل ہوگا. اس سلسلے میں پہلے حصے میں اظہار خیال کے مرحلے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر مظہر عباس صاحب کو کہ آپ جناب اسٹیج پہ تشریف لے آئے اور اس مرحلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. عزیز طلباء استقبال کیجیے جناب ڈاکٹر مظہر عباس صاحب.